بیٹا یہ سونے کے پہاڑ ہیں، لیکن میں تمہارا باپ محمد رسول اللہ کیا تمہیں اس سے اچھی چیز عطا نہ کر دوں؟ حاضرین محترم، پھر کیا کیا کچھ عطا ہوا، یہ پھر امت میں جاری ہوا، وہ پھر آج بھی آپ کے نوک زباں پہ ہے، علماء آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اصل بات بتانے کی یہ ہے کہ حضور نے اپنے کسی معجزے کو اپنی آسائش کے لیے استعمال نہیں فرمایا، ہدایت امت کے لیے استعمال کیا۔ شیب ابی طالب کے غم جھیلے کہ نہیں جھیلے؟ حضور نے اپنے تینوں صاحبزادوں کو اپنے ہاتھ سے کیا لحد میں نہیں اتارا؟ لوگوں کے بیٹوں کے لیے دعا کر دینے والا نبی، کسی کے زخمی ہاتھ کو جوڑ دینے والا نبی، کسی کٹے سر کو جوڑ کے اس کو زندہ کر دینے والا نبی، نبی کے حکم سے مردے کا اٹھ جانا۔ ارے نبی کے غلاموں نے کیا مردوں کو نہیں اٹھا دیا؟ تو نبی کے لیے یہ کوئی بات تھی؟ لیکن نبی نے اپنی سارے ظلم سہے، سارے بھئی جسم ابو جندل پر لگے زخموں پر رشتے خون سے لے کر کرب و بلا تک، کیا نبی نے کبھی اپنے کسی معجزے کا استعمال کیا؟ نہیں کیا۔ سارے غم اپنے قلب پہ سہتا رہا۔ جب جب معجزے کا ظہور ہوا، ہدایت کے لیے، حجت کے قیام کے لیے، کافروں کو بتانے کے لیے کہ تم کفر پہ صرف اس لیے نہیں ہو بلکہ تمہارے دل اندر سے میلے ہیں، ورنہ ایمان والے کو میرے معجزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حاضرین محترم، اس نبی سے محبت کی ابتلا میں آئے، وہ جو غم اٹھاتا رہا کہ آگے آنے والے دنوں میں جب امتی غمگین ہوگا، جب دکھی ہوگا، جب مال کم ہوگا، تو پھر یہ نہ سوچے حضور آپ کے پاس تو معجزے تھے، آپ تو راحتوں میں تھے، آج امتی کیا کرے؟ تو آپ سے زیادہ دکھ، آپ سے زیادہ غم میرے آقا نے اپنے قلب پہ جھیلے ہوئے ہیں۔ جب جب کسی نے اپنی بھوک کا تذکرہ کرتے اپنے شکم پر ایک پتھر باندھا دکھایا ہے تو میرے آقا نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب کوئی اپنے 1.5 دن کی بھوک کا ذکر کرتا تھا، اس دن میرے آقا 3 دن کی بھوک سے ہوتے تھے۔ لوگوں، جب کوئی ایک کدال مارتا تھا، میرے آقا 10 کدال مار کے خندق کھود چکے ہوتے تھے۔ میرے آقا نے ہمیشہ آگے بڑھ کر لیڈرشپ کے تمام تر اصولوں کے تحت کام کیا۔ یہ نہیں کہ آج میں آپ کو کہوں کہ چلو احتجاج کے لیے لے جاؤں اسلام آباد میں، آپ اور آپ کے بچے کھلے آسمان کے نیچے سو رہے ہوں، سردی میں ٹھٹر رہے ہوں، مائیں اپنے بچوں کو کمبلوں میں اور اپنی چادروں میں سمیٹتی ہوں، اور میں کنٹینر میں آرام سے چھوڑیے، میں سیاستدان نہیں ہوں، اللہ مجھے سیاستدان نہ کرے، اللہ پاک آپ کو آباد فرمائے۔ لیکن صرف کیا یہ بات نبی سے محبت کے لیے کافی نہیں ہے؟ حاضرین محترم، جب رات کو سوئیں تو ذرا سوچئے گا، وہ نبی آپ سے محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا، کیا ہم اس ایک نبی کی خاطر آج اس کا ایک مان تھا کہ میری امت 5 نمازیں پڑھ لے گی؟ تو یہ میلاد کا مہینہ، اس کو ضائع نہ جانے دیں، اس میلاد کی محفل سے نماز کو کھینچ لو، یہ نماز تمہیں نبی کی محبت کی اطلاع عطا فرما دے گی، اور یہ ایسی محبت پیدا کرے گی، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ یقین جانو، پھر حب کے دروازے کھلتے ہیں، پھر سارے قفل کھل جاتے ہیں، پھر وجدان کھلتا ہے، پھر صدر کھلتا ہے، پھر قلب کھلتا ہے، اور پھر نور حب نبی تمہارے اندر سما جاتا ہے۔ اور جب نبی کی محبت کا نور کسی کے اندر سما جائے تو پھر اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے۔ وما علینا فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، اے آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ